احمد پور شرکیہ کے معروف ادارے مارلوس کراٹے سینٹر کی جانب سے نیشنل کراٹے چیمپئن شوکت گھلو کی جانب سے پریس کانفرنس ایم سی ہائی اسکول میں منعقد ہوئی۔ شوکت گھلو صاحب، آپ الحمدللہ پاکستان کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں، تو یہ جو گیمز ہو رہی ہیں سعودی عرب میں، اس کے بارے میں بتائیں، اس میں کتنے سے بات ہو رہی ہے، اس میں کون کون سے ممالک شرکت کر رہے ہیں؟ سامنے دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 6 اسلامک گیمز ہو رہی ہیں جو کہ ہر 4 سال بعد یہ مختلف اسلامی ملک میں ہو رہے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ میں 2005 میں جب اسلامک گیم سعودی عربیہ میں ہو رہی تھی تو اس وقت میں پاکستان ٹیم کی طرف سے کیا تھا، ایز اے پلیئر کیا تھا اور پاکستان ٹیم کی طرف سے کھیلا تھا، اور وہی آج جو 2025 میں وہی اسلامک گیم جو ہے آج دوبارہ سعودی عرب میں ہو رہی ہے، اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں واحد وہ پلیئر ہوں کہ جو 20 سال پہلے ایز اے پلیئر کیا تھا اور اسی میں ایز اے کوچ جا رہا ہوں، تو یہ اسلامک۔ تو پاکستان کی کوچنگ کے حوالے سے آپ کو کیا امیدیں وابستہ ہیں اپنی ٹیم سے؟ دیکھیں جی، میں پاکستان جو اسلامک گیمز ہے نا، یہ بگ ٹورنامنٹ، کیونکہ جتنے بھی ورلڈ میں میڈلسٹ ہیں، جتنے بھی ورلڈ میں ٹیمیں ہیں چیمپئن ہیں، وہ اسلامی ہے، مطلب کہ ایران ورلڈ چیمپئن ہے، اس کے بعد اسلامی سے ہے ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، ایجپٹ وغیرہ، یہ ایک بڑا ٹورنامنٹ ہے، اس طرح کا ٹورنامنٹ ہے کہ اس میں اگر ہمارے کوئی بھی میڈلز آ جاتے ہیں تو دس از اے بگ اچیومنٹ۔ تو انشاءاللہ دیکھیں ہم پوری تیاری، ایک تو ہمارے پاس کم عرصہ ہے، 1 مہینے کا کیمپ ہے، جس کے لیے 1 مہینے کا کیمپ بہت تھوڑا ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے اس میں پاکستان کی بہترین کارکردگی دکھانے کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر رزلٹ۔ شوکت صاحب، میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ یہ بتائیے گا کوچ بننے میں کتنی محنت ہوئی اور کس طرح سے آپ کوچ بنے؟ جی بالکل جی، یہ کوچ دیکھیں میرا جو سٹارٹ ہے یہی ایک کوچ بننے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کا دیکھنا جاتا ہے، بیس دیکھنی جاتی ہے کہ آپ کس طرح کے پلیئر تھے۔ میں الحمدللہ 16 سال کنٹینیو پاکستان کا چیمپئن رہا ہوں، اس کے علاوہ میں نے انٹرنیشنل میرے بہت سارے میڈلز ہیں، میرے تقریباً باہر کے آؤٹ آف کنٹری کے 28 ٹورز ہیں۔ اس کے مطابق جب کوچ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے تو ایک جیوری کی جاتی ہے، اور یہ پاکستان کراٹے فیڈریشن اور پاکستان سپورٹس بورڈ کا کام ہے۔ پاکستان کراٹے فیڈریشن کے چیئرمین جناب محمد جہانگیر صاحب نے ہمیشہ مجھ پہ اعتماد کیا، اور پہلے بھی ایز اے پلیئر مجھے لے گئے تھے، اور آج وہ مجھے پاکستان کوچ بنا کے ایک بہت بڑا انہوں۔ آپ کی جو انٹرنیشنل سطح پر ماشاءاللہ کوچنگ آپ کر رہے ہیں، تو ان کے پیچھے آپ کے استاد ساتھ موجود ہیں، ان کا کتنا ہاتھ ہے؟ دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی ایک درخت میں نا جب درخت کو پھل لگتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کے جو وہ پودا لگانے والا ہے نا، تو اس کو وہ پودا لگانے والے کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو میں آج اسپیشلی سر اسحاق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ میں جو کچھ بھی ہوں آج جہاں بھی بیٹھا ہوں تو میں سر اسحاق گجر صاحب کی وجہ سے ہوں، اور آج انہی کی وجہ سے ہوں گا، اور ہمیشہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور آج بھی میں جس لیول پہ جا رہا ہوں تو سر اسحاق گجر صاحب۔ اسحاق گجر صاحب، اسلامک یکجہتی گیمز جو ہیں یہ بڑے عرصے بعد منعقد کی جا رہی ہیں، آپ اس میں ایک تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس میں ہماری پاک فوج اور ہماری حکومت کا کتنا ہاتھ ہے کہ اس میں ہماری پاکستان کی ٹیم شرکت کر رہی ہے، دوسرا آپ کو کیا توقعات وابستہ ہیں پاکستان کی ٹیم سے؟ اسلامک گیم جو ہے نا جی، یہ جو اسلامی گیمز ہو رہی ہیں اس میں سارے اسلامی ملک کے کھلاڑی حصہ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے، ہمارے پنجاب کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے جو نمائندگی احمد پور شرکیہ سے شوکت صاحب کریں گے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ دوسری بات ہے، یہ بڑی مشکل ٹف مقابلے ہوتے ہیں انٹرنیشنل۔ اسلامک جو ملک ہیں نا اس میں بہت اچھے کھلاڑی ہیں، بہت اچھے، ایران ہو گیا، سعودی عرب کے بھی بہت اچھے ہیں، باقی ملیشیا انڈونیشیا کے جو لوگ ہیں وہ مارشل آرٹ میں بڑے آگے ہیں ہم سے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا میڈل دے گا، اور اس میں میڈل لینا بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے جی۔ یہ بتائیں کہ پاکستان فیڈریشن کراٹے کس طرح سے کام کرتی ہے اور یہ کس طرح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بتا دوں کہ جو پاکستان کراٹے فیڈریشن ہے، یہ تمام جو سپورٹس کی پاکستان کی فیڈریشن ہے ان سب سے بہترین رزلٹ ہے پاکستان کراٹے فیڈریشن کا، اور اس جو کراٹے فیڈریشن چلاتے ہیں وہ جناب محمد جہانگیر صاحب ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے پاکستان کراٹے، کیونکہ جب یہ ہم لوگ آؤٹ آف کنٹری بھی جاتے تھے نا تو محمد جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ جاتے تھے، اور جس حال میں جس طرح ہم جاتے تھے، جس طرح رہتے تھے، ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسے رہتے تھے، اور انہوں نے جتنا کراٹے کے لیے کام کیا میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ کسی فیڈریشن کے سیکرٹری نے یا چیئرمین نے اتنا کام کیا ہو۔ تو